میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیوز موصول ہو سکیں۔ الرحمن الرحیم، میں ہوں ڈاکٹر مظہر وارث۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ آج ہم شروع کریں گے اپنا منتھلی ہاروسکوپ، چوتھا برج جسے برج سرطان کہا جاتا ہے، انگلش میں سے کینسر کہتے ہیں۔ ایسے افراد جو 21 جون سے 22 جولائی کے درمیان پیدا ہوتے ہیں ان کا تعلق برج سرطان سے ہوتا ہے۔ اگر ان کے رولنگ پلانٹ کی بات کریں تو رولنگ پلانٹ ان کا قمر جسے مون کہا جاتا ہے، اور ان کا لکی کلر جو ہے، لکی کلر ان کا وائٹ ہے۔ لکی نمبر دیکھیں تو ان کا لکی نمبر 2 ہے، اور لکی سٹون ان کا مون سٹون یا پھر پرل، ان میں سے کوئی ایک بھی پہن سکتے ہیں۔ اور لکی ڈے کی بات کریں تو لکی ڈے ان کا منڈے ہے۔ اس منتھ کے اندر دیکھتے ہیں کہ جو برج سرطان والے افراد ہیں ان کے لیے کیا پوزیشن نظر آتی ہے ان کے ہاروسکوپ کے اندر۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ان کے 12ویں گھر کا لارڈ اور ان کے تیسرے گھر کا لارڈ یہ ڈائریکٹ اس وقت ہو چکا ہے، یعنی کہ جو فارن میں رہتے ہیں، امیگریشن کے حوالے سے جن کو پرابلم آ رہے ہیں، ریزیڈنسی کے حوالے سے، پیپر ورک کے حوالے سے، ان کے لیے یہ ٹائم پیریڈ اب اچھا رہے گا، جولائی کا مہینہ اسپیشلی۔ اور اگر آپ کی وہاں پر کوئی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے تو اس حوالے سے بھی آپ کے لیے اچھا رہے گا، یعنی وہ ٹریٹمنٹ میں آپ کو کامیابی ہوتی نظر آ رہی ہے میڈیکلی، اور فورن کے اندر آپ کا سٹے نظر آ رہا ہے۔ اس حوالے سے یہ ٹائم پیریڈ آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ اور سیکنڈ اس میں آپ کے ریٹرن میں ایگریمنٹس کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ کوئی ایگریمنٹس کرنا چاہتے ہیں لانگ ٹرم جن کا رزلٹ آئے تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے کنسلٹنسی کے حوالے سے کوئی سروسز شروع کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہ منتھ آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی فائنینشیل پوزیشن۔ فائنینشیل پوزیشن کے حوالے سے دیکھیں تو یہ منتھ ان کے لیے بہت اچھا رہے گا، اور اس منتھ کے اندر میکسیمم فائنینشلی آپ ڈیسیجن لے سکتے ہیں، انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، اور مزید اس کے اندر زیادہ بہتری جو ہے وہ 23 جولائی سے ہوگی، کیونکہ شمس جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر آئے گا اور وہاں پر مریخ اور آلریڈی جو ہے وہ زہرہ موجود ہے، تو یہاں پر یہ کمبینیشن بہت اچھا کمبینیشن رہے گا۔ اور اسپیشلی ایسے افراد جو اسٹاک ایکسچینج میں کام کرتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ ان کی فائنینشیل پوزیشن کے حوالے سے یہ جو منتھ ہے یہ بہت اچھا رہے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی پراپرٹی کی۔ پراپرٹی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو پراپرٹی کے معاملات کے اندر ان کے لیے یہ ایک اچھا ٹائم پیریڈ ہے۔ پراپرٹی سیل کریں گے، ایک اچھے پروفٹ سے ان کو پراپرٹی سیل ہوتی مل رہی ہے، اور اگر یہ خریدنا چاہیں گے تو کسی اچھی لوکیشن پہ یہ پراپرٹی خرید سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی ایجوکیشن کی۔ ایجوکیشن کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو یہ جو ٹائم پیریڈ ہے، یہ جو منتھ ہے ان کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ اس ٹائم پیریڈ کے اندر ان کے لیے ایجوکیشن کے اندر ایڈمیشن یا پھر رزلٹ اگر اناؤنس ہوتا ہے تو وہ بہت اچھا رزلٹ ہوگا۔ اور اگر محبت کی بات کریں تو محبت کے حوالے سے یہ ٹائم پیریڈ ان کے لیے اچھا رہے گا، اور اسپیشلی 13 اور 14 جولائی اس میں مریخ اور زہرہ کا قران ہوگا۔ یہ ٹائم پیریڈ بہت لکی ہے، جن کے درمیان تعلقات خراب ہیں یا ختم ہو چکے ہیں تو وہ دوبارہ کوشش کریں، ان ٹائم پیریڈ میں آپ کا ری یونین ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی جو میرج ہے، میرج کے پوائنٹ آف ویو سے۔ میرج کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ان کا جو 7th کا لارڈ اور 8th کا لارڈ ہے کمبائنڈ، وہ 8ویں گھر میں ریٹروگریڈ ہوا ہے، یعنی یہاں پر صرف یہ چیز نظر آتی ہے کہ آپ کی جو میرج ہے یا نکاح ہے یا جو منگنی یا رشتہ ہے اس میں ڈیلے نظر آتی ہے، اور یہ ڈیلے ہوتی رہے گی۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسے کاز بنتے رہیں گے جو ڈیلے ہوتی ہے، تو اس لیے کوشش کریں اس ٹائم پیریڈ میں شادی کے حوالے سے سوچ سمجھ کر ڈیسیجن لیں، کیونکہ اس طرح کے حالات کریٹ ہوں گے کہ اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ڈیلے والی سچویشن کریٹ ہوتی جائے گی۔ اور بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ نے کوئی آپ کے ڈیسیجن ہے، کوئی آپ کی پیمنٹس ہے جو آپ نے لینی ہے، جس کی ریکوری ہے، بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں،
تو اس کے اندر ڈیلے ہوتی نظر آ رہی ہے. تو اس لیے اپنی انویسٹمنٹ کے حوالے سے آپ نے محتاط ہو کر بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں فارن میں ٹریول کرنے والوں کے، ان کے ویزا، ان کی امیگریشن، ہائر اسٹڈیز. اس حوالے سے دیکھیں تو عارضی طور پر کچھ آبجیکشنز اور سفر نہ کر سکنا، اس طرح کی سچویشن نظر آتی ہے. اس کے اندر مزید اگر ہم دیکھیں تو یہ سچویشن تھوڑی سی چلے گی آگے، اور اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا اپنے، لیکن لیگل ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ رکھیں. اب ہم بات کرتے ہیں ایسے افراد جو جاب کرتے ہیں. جاب کرنے والے افراد کے لیے دیکھیں تو یہ ٹائم پیریڈ ان کے لیے بہت اچھا رہے گا. جاب کے اندر چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی، چیزیں ان کی امپروو کریں گی. جاب سے ریلیٹڈ ان کو جو بھی میٹرز ایشوز آ رہے تھے اب وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. اگر کہیں کوئی انکوائری، کوئی اس طرح کی میٹرز چل رہے ہیں تو وہ ان کی فیور میں ہو سکیں گے. اور جاب کے حوالے سے اگر جن کے پاس جاب نہیں ہے ان کو اچھی اپرچونٹی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ تھا ہمارا ویکلی ہاراسکوپ. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.